لمبی عمر پانے کا نسخہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی عمر پانے کا نسخہ 19 ربیع الاول 1426 ہجری 28 اپریل 2005 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ لمبی عمر پانے کا نسخہ پڑھ یا سن لے، اسے ایمان و عافیت والی اور نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرما کر ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے پیارے پیارے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لمبی عمر پانے کا نسخہ۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک خوبرو دلہا زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ ملک الموت علیہ السلام نے، جو کہ وہاں موجود تھے، پوچھا یہ جوان کون ہے؟ فرمایا اس کی آج ہی شادی ہوئی ہے، کیونکہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے مجھ سے ملاقات کیے بغیر اپنی دلہن کے پاس جانا گوارا نہ کیا، لہذا ملنے آیا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اے داؤد، اس دلہے کی عمر صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ اس واقعے کو 7 ماہ گزر گئے مگر وہ نوجوان فوت نہ ہوا۔ اسی دوران ملک الموت علیہ السلام آئے تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، وہ نوجوان ابھی تک زندہ ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے جواباً کہا، جب میں نے 6 دن کے بعد اس کی روح قبض کرنی چاہی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے بندے کو چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے ہو کر باہر نکلا اور اس نے ایک لاچار فقیر کو پایا تو اس کو اپنی زکوٰۃ دے دی۔ اس محتاج نے خوش ہو کر اس کو درازی عمر بالخیر اور جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوسی بنائے جانے کی دعا دی۔ میں نے دعا قبول فرما لی اور اس نوجوان کے لیے ان 6 دن کو 60 سال لکھ دیا اور مزید 10 سال بڑھا دیے، اور اس کے لیے جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوس بھی لکھ دیا۔ لہذا تم یہ 70 سالہ مدت پوری ہونے سے پہلے اس کی روح قبض مت کرنا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اس رحمت بھرے واقعے سے ہمیں بے شمار مدنی پھول چننے کو ملے۔ مثلاً بزرگوں کی زیارت بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پہلے کے لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے، جیسا کہ وہ دلہا حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صدقہ و خیرات کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ جسے خیرات دی جائے اگر وہ خوش دلی سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کی کتاب احسن الویاء لآداب الدعاء میں ہے، اس زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہیں کیا، یعنی دوسرے سے دعا کرواؤ تو قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو غیبت یعنی اکیلے میں دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ احسن الویاء لآداب الدعاء میں ہے۔ دوسرا اگر چپکے سے یعنی پیٹھ پیچھے دعا کرے تو بھی قبول ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں دوسروں سے دعا کروانے کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ جب تک نام لے کر سب کے سامنے دعا نہ کی جائے، دعا کروانے والا مطمئن نہیں ہوتا۔
بلکہ بعض اوقات ناراض ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک بار ایک اسلامی بھائی نام لے کر دعا نہ کرنے کے باعث مجھ یعنی امیر اہل سنت سے اتنا ناراض ہوئے کہ دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا دینی ماحول چھوڑ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اپنی بیمار بچی کے لیے دعا کروانے کی غرض سے مجھے پرچی دی، لیکن میں نے اس بچی کی شفا یابی کے لیے سب کے سامنے دعا نہ کی۔ جب میں ان اسلامی بھائی کو منانے کے لیے ان کے گھر گیا تو انہوں نے کہا میری بچی بہت بیمار تھی اور میں نے آپ کو دعا کے لیے پرچی دی تھی، لیکن آپ نے دعا نہیں کی تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا اسپیکر پر سب کے سامنے نام لے کر دعا کرنا ضروری ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے پرچی پڑھ کر آپ کی بیٹی کے لیے چپکے سے دعا کر دی ہو؟ جیسا کہ میری عادت ہے کہ جب کوئی مجھے دعا کے لیے پرچی دیتا ہے یا زبانی طور پر کہتا ہے تو میں چپکے سے دعا کر دیتا ہوں، کیونکہ مسلمان کے لیے اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ لہذا اگر آپ کبھی کسی کو دعا کے لیے پرچی دیں یا زبانی طور پر دعا کے لیے کہیں اور وہ آپ کے سامنے دعا نہ کرے تو اس کے بارے میں ایسا مت سوچیں کہ وہ بالکل ہی دعا نہ کرے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی کو دعا کے لیے پرچی دی اور اس نے دعا نہ کی تو وہ گناہگار نہ ہوگا، کیونکہ کسی کو دعا کے لیے پرچی دینے سے اس پر دعا کرنا واجب نہیں ہو جاتا، البتہ اگر وہ دعا کر دے تو اس کا احسان ہوگا۔ اسے یوں سمجھیے، اگر کسی نے مجھے دعا کے لیے کہا تو اب میں اس کے لیے جان بوجھ کر یا بھول جانے کی وجہ سے دعا نہ کروں تو شرعاً مجھ پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ البتہ اگر دعا کروں گا تو میرے لیے آخرت کا فائدہ ہوگا کہ دعا بھی ایک عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اے عاشقان رسول، اگر کوئی دعا کے لیے کہے تو دعا کر دیجئے۔ بعض اسلامی بھائیوں سے دعا کے لیے کہا جائے تو جواب ملتا ہے ہم اس قابل کہاں کہ دعا کریں، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں۔ حالانکہ ایک روایت میں ہے اس منہ کے ساتھ دعا مانگ جس سے تو نے گناہ نہ کیا، یعنی کوئی دوسرا تمہارے لیے دعا کرے۔ دیکھیے، آدمی اپنی زبان سے معاذ اللہ غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، دل آزاری وغیرہ بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن دوسرے کی زبان اس کے حق میں پاک ہوتی ہے، کیونکہ اس نے دوسرے کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہوتا۔ لہذا جب اس پاک زبان سے اس کے حق میں دعا کی جائے گی تو جلدی قبول ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل کہاں کہ دوسروں کے لیے دعا کریں کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، تو ایسوں کے لیے عرض ہے کہ ملاقات کرتے وقت ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور سلام بھی ایک دعا ہے۔ اسی طرح نماز میں سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو کہتے ہیں، جو کہ دعا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جب دائیں جانب سلام پھیرے تو دائیں طرف کے نمازیوں اور فرشتوں کو، اور جب بائیں جانب سلام پھیرے تو بائیں جانب کے نمازیوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ غور کیجئے، جب ہم نماز میں سلام پھیرتے وقت فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کر کے انہیں سلامتی کی دعا دیتے ہیں، حالانکہ فرشتے معصوم ہیں، تو پھر ہم عام مسلمانوں کے لیے دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ راہ خدا میں مال دینے سے عمر بڑھتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے بیان کی ابتدا میں سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنے والے دلہے نے جب واپسی پر ایک فقیر کو اپنی زکوٰۃ دی اور اس کا دل خوش کیا تو اس نے اسے درازی عمر بالخیر اور جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوسی بننے کی دعا دی۔ اللہ پاک نے فقیر کی دعا کو قبول فرمایا، اور یوں جس دلہے کی عمر بالکل ختم ہونے والی تھی، اس کی خوشیوں کے صرف 6 دن باقی رہ گئے تھے، اس کی عمر میں 70 سال کا اضافہ کر دیا گیا، اور مزید یہ کہ آخرت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوس بھی عطا فرما دیا گیا۔ اسے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی راہ میں دینے سے عمر بڑھتی ہے،
نیز کسی غریب کا دل خوش کر دیا جائے اور وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ادب کے ساتھ کسی بزرگ کی زیارت کی جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اس دولہے سے خوش ہوئے تھے جب ہی تو اس کی بقیہ 6 دن کی زندگی کے بارے میں سن کر رنجیدہ ہوئے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اچھوں سے محبت، ان سے نسبت اور ان کی صحبت ضرور رنگ لاتی ہے اور دنیا و آخرت کے فیوز و برکات دلاتی ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت کرنے والے دولہے کو ان کی برکت نصیب ہوئی۔ قرآن پاک میں بھی اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے یہاں سچوں سے مراد اہل اللہ یعنی نیک لوگ ہیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ نیز حدیث پاک میں ہے، المرء مع من احبا، یعنی آدمی جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ اچھوں کی اچھی تحریک، اے عاشقان رسول، دعوت اسلامی اچھوں کی ایک اچھی تنظیم ہے، اور جو اس اچھی تنظیم میں آتا ہے الحمدللہ خود بھی اچھا بن جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ افسوس جو اس دینی تنظیم میں آنے کے بعد واپس پلٹ جاتا ہے، بعض اوقات وہ بیچارہ اچھائیوں سے محروم ہونے لگتا ہے، مثلا نمازوں میں سستی کرنے لگ جاتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں بھی سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے سر سے امامہ شریف اتر جاتا ہے اور معاذ اللہ چہرے سے داڑھی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا درس دیتی اور ان کے دامن کرم سے وابستہ کرتی ہے۔ یاد رکھیے، چاہے دعوت اسلامی کے کسی بھی سطح کے ذمہ دار سے آپ کی ناراضی ہو جائے، مگر اس اچھی تحریک کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ بس اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ دعوت اسلامی میری تنظیم ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھ سے اس پیاری تنظیم کو نہیں چھڑوا سکتی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں اہل حق کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ آپ حقیقی معنوں میں دعوت اسلامی والے بن کر رہیں اور اس کے طریقہ کار کے مطابق دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی کوئی ذمہ داری نہیں، یا آپ بیان کرنا نہیں جانتے، یا آپ امامہ شریف نہیں سجا پا رہے، یا زلفیں نہیں رکھ پا رہے، تو کوئی بات نہیں، بس آپ اپنے گھر میں فیضان سنت سے درس دینا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے۔ بطور ترغیب اس ضمن میں ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے۔ چنانچہ گھر درس کی برکت، اکولا مہاراشٹر ہند کے ایک اسلامی بھائی کا گھرانہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات کے باعث بد عملی کے ساتھ ساتھ بد عقیدگی کی طرف بھی گامزن تھا۔ ایک دن ان کے گھر کے سب افراد مل کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھے کہ ان کا 17 سالہ چھوٹا بھائی، جو کہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے جانے لگا تھا، وہ ٹی وی کی طرف پیٹھ کیے الٹا چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی کوئی چیز الماری سے نکال کر اسی انداز میں واپس پلٹا۔ اس کی یہ عجیب و غریب حرکت دیکھ کر وہ غصے میں چیخے، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آج یہ عجیب بچکانہ حرکت کر رہا ہے؟ وہ جوابی کارروائی کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ان کی امی جان نے خلاصہ کیا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آئندہ ٹی وی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ انہوں نے غصے کی وجہ سے چھوٹے بھائی سے بات چیت بند کر دی۔ اس نے گھر میں سب کو اکٹھا کر کے فیضان سنت کا درس جاری کر دیا۔ یہ اس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک دن قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ سنوں تو صحیح یہ درس میں کیا بتاتا ہے۔ سنا تو بہت اچھا لگا، لہذا روزانہ گھر درس میں شریک ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ
ان کے دل کی سیاہی دور ہونے لگی، حتیٰ کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری دینے لگے۔ الحمدللہ عقل ٹھکانے آئی، بد مذہبوں کی صحبت سے جان چھٹی اور چہرے پر داڑھی سجائی، نیز بد عقیدہ مقرر کی گمراہ کن کیسٹیں جو کہ شوق سے سنا کرتے تھے، اب اس کی جگہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات سننے لگے۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر اور اچھوں کے پاس آ کے پا دینی ماحول، تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا دینی ماحول۔ اے عاشقان رسول، اگر آپ دعوت اسلامی کے دیگر دینی کام نہیں کر پا رہے تو کم از کم روزانہ اپنے گھر میں فیضان سنت کے ابواب، پیٹ کا قفل مدینہ، فیضان بسم اللہ، فیضان رمضان، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت وغیرہ سے درس دینا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اپنے بہن بھائیوں یا امی ابو یا گھر کے کسی اور فرد سے درس دلوا دیجئے۔ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ درس زیادہ دیر تک دینا ضروری نہیں، بلکہ صرف بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے 7 منٹ کافی ہیں۔ اگر نماز فجر کے بعد سب گھر والے جمع ہو جائیں تو اس وقت، ورنہ دوپہر میں کھانا کھانے یا چائے پینے کے بعد گھر کے سب افراد کو جمع کر کے درس دیجیے۔ اگر سب افراد درس سننے کے لیے نہ بیٹھے تو کوئی بات نہیں، گھر کے کسی ایک فرد کو سنا دیجیے۔ دیکھیے، اگر آپ سنجیدہ ہوں گے تو گھر کے کسی نہ کسی فرد کو آپ پر ضرور رحم آئے گا اور وہ آپ کا درس سننے کے لیے بیٹھ جائے گا، اور اگر آپ قہقہے لگا کر ہنستے ہوں گے یا درس نہ سننے والوں کو جھاڑتے اور ڈانٹتے ہوں گے تو پھر شاید ہی کوئی آپ کا درس سننے کے لیے تیار ہو، بلکہ ایسی صورت میں آپ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کا درس سننا گھر والوں پر فرض و واجب نہیں، لہذا کسی کی دل آزاری کیے بغیر بالکل سنجیدگی کے ساتھ درس دیجیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر والوں کے دل پگھل جائیں گے، بالخصوص ماں خود بھی درس سنے گی اور گھر کے دیگر افراد کو بھی جمع کر لے گی، کیونکہ وہ پورے گھر کی مالکہ ہوتی ہے، تو یوں آپ کا گھر درس اچھی طرح جاری ہو جائے گا۔ نیک اعمال کے رسالے میں بھی گھر درس کی ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلامی بھائی اس حوالے سے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی گھر درس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں عام طور پر گھر والوں کی طرف سے قافلوں میں سفر کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ گھر درس شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ گھر والے آپ سے مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کے لیے قافلوں میں سفر کی راہیں کشادہ ہو جائیں گی۔ دعائے عطار، اے اللہ، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں گھر درس دیتی ہیں ان سب کو اور مجھے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ نیز رہتی دنیا تک جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہوئے گھر درس دیتا رہے، اس کے حق میں بھی میری یہ دعا قبول فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، گھر درس شروع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں کو چھوڑ دیں، بلکہ انہیں بھی جاری رکھیں، کیونکہ ہر دینی کام کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ دیکھیے، اگر آپ قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو اس سے آپ میں گھر درس کا جذبہ بڑھے گا۔ اگر آپ نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیں گے تو آپ میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ اگر آپ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شریک ہوتے رہیں گے یا مسجد درس یا چوک درس دیتے رہیں گے تو اس کی برکت سے آپ کے علاقے میں نیکی کی دعوت عام ہوگی۔ لہذا گھر درس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں کو بھی جاری رکھیں اور انہیں بڑھاتے چلے جائیں۔ والدین کا ادب کیجیے۔ گھر درس اور دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا خوب ادب کیجیے۔ ان کے ہاتھ پاؤں چومیے، بالخصوص والدہ کے پاؤں چومیے۔ ایک روایت میں ہے، جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ ایسا کرنے سے
انشاءاللہ والدین کی آپ سے محبت مزید بڑھے گی، ان میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی، اور ان کا یہ ذہن بنے گا کہ ہمارا بیٹا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اچھی جگہ جا رہا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ ہمیں جھاڑ دیتا تھا اور سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اب ماشاء اللہ نگاہیں نیچی کیے سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ پاؤں بھی چوم لیتا ہے۔ دیکھیے، جب ماں باپ آپ سے مطمئن ہوں گے تو خود کہیں گے بیٹا قافلوں میں سفر کیا کرو، بیٹا گھر درس تھوڑا مزید بڑھا دو، اور روزانہ بلا ناغہ درس دے کر ہمیں اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنایا کرو وغیرہ۔ لمبی عمر پانے کی خواہش۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے بیان کے شروع میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ایک دلہے کا واقعہ سنا۔ زکوٰۃ دینے کی برکت سے اس کی عمر 6 دن سے بڑھا کر 60 سال کر دی گئی، اور اس میں مزید 10 سال کا اضافہ بھی کر دیا گیا۔ آج کل بھی بہت سے لوگ لمبی عمر پانے کے لیے ترستے اور اس کے لیے خوب احتیاطیں کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، یہاں تک کہ 100 سال کا بوڑھا بھی مزید جینے کی خواہش لیے بیٹھا ہے۔ بہت سے بوڑھے دعائے مغفرت کروانے کے بجائے تنگ دستی دور ہونے اور روزی میں برکت کی دعائیں کرواتے ہیں۔ یوں ہی سرمایہ دار حضرات بھی روزی میں برکت کے لیے دعا کرواتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے انہیں کثیر مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، مگر وہ اس طرح کی دعائیں کرواتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا فلاں پروجیکٹ پورا ہو جائے، ہم نے فلاں عمارت کی تعمیر شروع کر رکھی ہے، وہ مکمل ہو جائے، ہمارے گھر کا کام رکا ہوا ہے وہ بھی پورا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسوں کو سوچنا چاہیے، مکان ٹوٹتا پھوٹتا اور بنتا رہے گا، جبکہ مکان والا قبر میں اتر جائے گا، لہذا جنت کے محلات کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ دیکھیے، دنیا میں سر چھپانے کی جگہ بالآخر مل ہی جاتی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس کرائے کا مکان ہو تو ہماری خواہش اور دعا ہوتی ہے کہ ہمیں مالکانہ حقوق مل جائیں۔ اگر چھوٹا مکان ہو تو ہم بڑے مکان کی تمنا اور خواہش رکھتے ہیں، تو یوں ہم دنیا کے پلاٹوں اور مکانوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں اور خوب دعائیں کرواتے ہیں۔ اے کاش جنت کے عالی شان محلات کی طرف بھی ہمارا رخ ہو جائے، اے کاش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے میں جنت کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی برکت۔ اے عاشقان رسول، نیکیاں زیادہ کرنے کی نیت سے لمبی عمر کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لمبی عمر پانے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک اختیار کیا جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک مال کو بہت بڑھانے والا، آپس میں بہت محبت دلانے والا اور عمر کو زیادہ کرنے والا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، آپس میں محبت قائم ہوتی ہے اور عمر بڑھتی ہے۔ لہذا اگر آپ کا کسی سے رشتہ ٹوٹ گیا ہو تو پھر سے بحال کر لیجئے۔ بدقسمتی سے آج کل جھٹ پٹ میں قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی امی اور خالہ کے درمیان لڑائی کا سلسلہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی اپنی خالہ سے لڑ پڑیں، ان کی غیبتیں کریں، ان کے برے نام رکھیں، بلکہ آپ اپنی خالہ سے رشتہ جوڑ لیں۔ اور اگر اس بات کا خوف ہو کہ امی کو پتہ چلے گا تو گھر کا ماحول خراب ہوگا، تو امی سے چھپ کر رشتہ جوڑ لیں۔ دیکھیے، آپ کی امی اور خالہ آپس میں بہنیں ہیں، اللہ پاک چاہے گا تو دونوں میں صلح ہو جائے گی، مگر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خالہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے، خالہ آپ کی خونی رشتہ دار اور محارم میں سے ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی امی جان اور نانی جان کی آپس میں ٹھن جائے تو آپ اپنی نانی جان سے ہرگز تعلقات ختم نہ کریں۔ یوں ہی اگر طلاق کی وجہ سے ماں باپ میں جدائی ہو جائے
اور ماں اولاد سے کہے کہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے مت جایا کرو، تب بھی اولاد کو ملاقات کے لیے جانا پڑے گا۔ اگرچہ طلاق کے بعد عورت اپنے شوہر کی زوجیت سے نکل جاتی ہے، لیکن اولاد کا اپنے والد سے رشتہ قائم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ میں طلاق ہو جانے کے بعد اگر باپ دنیا سے رخصت ہو تب بھی اولاد کو اس کی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے۔ پتہ چلا ماں باپ میں طلاق ہو جانے کے بعد بھی باپ کے حقوق اپنی اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ماں اولاد کو لاکھ بار کہے کہ اپنے باپ سے رشتہ توڑ دو، تب بھی اولاد کو اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا۔ اگر ماں کے کہنے پر اولاد اپنے باپ سے ملنا جلنا چھوڑے گی اور اس سے دوری اختیار کر کے اسے تڑپائے گی تو ایسا کرنا بیچارے باپ پر ظلم ہوگا اور اولاد گناہگار ہوگی۔ اولاد کے اپنے والد سے ملنے جلنے کے باعث اگر ماں ناراض ہو اور اسے تکلیف پہنچے تو یہ اولاد کی طرف سے اپنی ماں کو تکلیف پہنچانا نہیں کہلائے گا، بلکہ ماں کا خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا کہلائے گا۔ یاد رکھیے، ماں باپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اولاد کو جو بھی حکم کریں اولاد اسے مانے اور اس کی پیروی کرے، اور اگر شریعت کے خلاف حکم دیں تو اولاد اسے تسلیم نہ کرے۔ پہل کر کے رشتہ جوڑ لیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے خدا نخواستہ بلا اجازت شرعی اپنے ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، خالہ خالو، ماموں نانا نانی، دادا دادی، پوتا پوتی، نواسا نواسی یا دیگر رشتہ داروں سے رشتہ توڑ رکھا ہے تو پہل کر کے ان سے رشتہ جوڑ لیجئے۔ اگر کسی دینی عذر کی وجہ سے رشتہ توڑ کر رکھا ہے، مثلا باپ کافر ہے، تو اس حوالے سے علماء کرام سے مشورہ کر لیجئے۔ یاد رکھیے، کافر باپ سے بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا اور اس کا حکم ماننا ہوگا۔ البتہ جن معاملات میں شریعت نے حکم ماننے سے انکار کیا ہو ان میں اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ مثلا اگر باپ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اندھا بھی ہے اور اولاد سے کہتا ہے کہ مجھے گرجا گھر چھوڑ آؤ، تو اب اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور اگر کہتا ہے کہ گرجا گھر سے اپنے گھر لے چلو تو اب اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جن لوگوں کے ماں باپ معاذ اللہ کافر ہیں انہیں علماء کرام سے پوچھ لینا چاہیے کہ کافر ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قافلوں میں بھی سفر کرتے رہنا چاہیے، اس کی برکت سے علم دین سیکھنے کا جذبہ ملتا ہے اور دینی کتابوں کو پڑھنے اور علماء کرام سے رابطہ رکھنے کا ذہن بنتا ہے۔ یاد رہے، ایسا نہیں کہ آپ پورے کا پورا اسلام صرف 3 دن کے قافلے میں سیکھ جائیں گے، البتہ کچھ نہ کچھ علم دین سیکھنے کا موقع ضرور ملے گا اور دینی کتابوں کے مطالعے کا شوق بڑھے گا۔ صلہ رحمی کی برکت۔ اے عاشقان رسول، رشتہ داروں سے حسن سلوک کی کیا بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک سب نیکیوں میں جلد تر ثواب میں صلہ رحمی ہے، یہاں تک کہ گھر والے فاسق بھی ہوں تو ان کے مال زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے شمار بڑھتے ہیں، جبکہ آپس میں صلہ رحمی کریں۔ بالفرض اگر بعد اللہ والدین یا بہن بھائی یا بال بچے بے نمازی ہوں یا فلم ڈرامے دیکھتے ہوں یا بے پردگیاں کرتے ہوں یا گانے باجے سنتے ہوں یا داڑھی منڈاتے ہوں، یعنی فاسق ہوں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں دنیا میں صلہ رحمی کے اچھے پھل ملتے ہیں جیسا کہ عمر لمبی ہو جانا، مال میں برکت ہونا وغیرہ، وہاں آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا خوب ثواب ہاتھ آئے گا۔ صلہ رحمی سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس سے محتاجی دور ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ آپس میں صلہ رحمی کریں پھر محتاج ہو جائیں۔ جب تک گھر والوں میں محبت کی فضا قائم رہے گی، تنگ دستی ان کے قریب نہیں آئے گی۔ آج ہر ایک بے روزگاری اور تنگ دستی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتا کہ گھر والوں میں محبت نہیں ہے، آپس میں لڑائیاں اور ناچاتیاں ہیں، آئے دن والدین کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، بھائی بہنوں کی آپس میں نہیں بنتی وغیرہ وغیرہ۔
جب ایسا ہوگا تو محتاجی کیسے دور ہوگی؟ المیہ یہ ہے کہ اگر کاروبار ٹھپ ہو جائے تو عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، اور پھر عاملین کے پاس جاتے ہیں تو عامل حضرات فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اثرات یا بندش ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں لڑائی ہو یا بچہ بیمار ہو جائے تو گمان کیا جاتا ہے کہ کسی قریبی رشتہ دار نے جادو کروا دیا ہے، بلکہ بعض بے وقوف تو یہاں تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، اور بعض اوقات باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹے نے مجھ پر جادو کروایا ہے۔ یاد رکھیے، سب لوگ جادوگر نہیں ہوتے۔ الحمدللہ معاشرے میں خوف خدا رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیے، صرف جادو ہی پریشانیوں کا سبب نہیں ہوتا، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے بھی پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں۔ مثلا حدیث پاک میں ہے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ بے شک جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، لہذا بسم اللہ پڑھ کر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں تاکہ شیطان داخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح گندی جگہوں اور استنجا خانوں میں بھی خبیث جنات رہتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اللہ کے نام سے، اے اللہ میں ناپاکی اور شیطانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لہذا استنجا خانے یعنی واش روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ شریر جنات سے حفاظت ہوگی۔ آج کل لوگوں نے طرح طرح کے اشعار اور پورے مضامین رٹے ہوتے ہیں، نیز کسی نے MBA کیا ہوتا ہے تو کسی نے MBBS، کوئی ایڈوکیٹ ہوتا ہے تو کوئی کچھ اور، مگر افسوس بہت سو کو واش روم جانے کی دعا یاد نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو یاد ہوتی ہے تو درست طریقے سے یاد نہیں ہوتی، اور درست کروانے کے لیے کسی عالم یا قاری صاحب کو سنانے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر آپ واش روم جاتے وقت یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو اندر موجود جنات آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں، اور پھر آپ علاج کے لیے عاملین کے پاس چکر لگاتے رہیں گے، اور بعض اوقات عامل کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جن چمٹا کہاں سے ہے۔ اگر آپ دعا پڑھ کر واش روم جائیں گے تو جنات سے آپ کی حفاظت ہوگی، بلکہ جنات سطر بھی نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ دعا کے شروع میں بسم اللہ کے الفاظ اور احادیث مبارکہ میں ایسے مضامین موجود ہیں، اگر بسم اللہ پڑھ کر سطر کھولیں گے تو سرکش جنات سطر نہیں دیکھ پائیں گے۔ خود کردارا علاج نیست۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی بغیر دعا پڑھے واش روم جائے اور چاہے کہ شریر جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہے تو مقولہ ہے، خود کردارا علاج نیست، یعنی اپنے ہاتھ سے مصیبت اوڑھ لینے والوں کا کوئی علاج نہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی زور زور سے اپنا سر دیوار میں مارتا چلا جائے اور یہ بھی چاہے کہ سر نہ پھٹے تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دیوار میں سر مارنے سے سر بھی پھٹے گا اور ٹانکے بھی لگیں گے، اور اگر سر زور سے دیوار میں مارے گا تو بھیجا بھی نکلے گا اور جان بھی جائے گی۔ کوئی مرض لا علاج نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے شک اللہ پاک چاہتا ہے تو تعویذ و عملیات اثر کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ اسی طرح دوا میں بھی بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہوتی، اللہ پاک چاہتا ہے تو شفا ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ آج کل ڈاکٹر حضرات علاج کر کے مریض کا دم نکال دیتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں، حالانکہ احادیث مبارکہ میں ایسے مضامین موجود ہیں کہ اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کے ساتھ اس کا علاج نہ اتارا ہو۔ جس طرح بعض ڈاکٹر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ فلاں مرض کا کوئی علاج نہیں، اسی طرح بعض لوگوں کو جب کوئی دینی بات بتائی جائے تو کہتے ہیں صاحب ایسا تو کسی حدیث میں نہیں ہے،
ایسوں کے لیے عرض ہے کہ کیا ساری حدیثیں ان کی نظر سے گزری ہوئی ہیں؟ یقیناً نہیں، لہذا انہیں اس طرح کہنا چاہیے کہ ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری۔ اسی طرح ڈاکٹر کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس فلاں مرض کا علاج نہیں ہے، یا ابھی تک ڈاکٹروں کو فلاں مرض کا علاج نہیں مل سکا، لہذا ایسا ہرگز نہ کہیں کہ فلاں مرض کا علاج ہی نہیں ہے۔ اے عاشقان رسول، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک سے پیش آنا چاہیے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ ترغیب کے لیے چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ صلہ رحمی، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی، خوش اخلاقی اور پڑوسیوں سے نیک سلوک شہروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتا ہے۔ بری موت اور آفات سے نجات، سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک سلوک کے کام بری موتوں، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور دنیا میں احسان والے آخرت میں بھی احسان والے ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے، مدینے کے تاجدار دو عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلائیوں کے کام بری موتوں سے بچاتے ہیں۔ پوشیدہ خیرات یعنی چھپ کر خیرات دینا رب کا غضب بجھاتی ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ ہر نیک سلوک صدقہ ہے۔ جو دنیا میں احسان والے ہیں وہی آخرت میں احسان پائیں گے، جو دنیا میں بدی والے ہیں وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے، اور سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ صلہ رحمی، خوش اخلاقی اور پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک اختیار کرنے کا ذہن بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 3 روحانی علاج۔ نمبر 1، یا وارثو، جو اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ اس کی عمر لمبی ہوگی۔ 2، یا قدوسو، کا جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے انشاءاللہ تھکن سے محفوظ رہے گا۔ 3، یا مہیمنو، 29 بار جو کوئی غم زدہ روزانہ پڑھ لے انشاءاللہ اس کا غم دور ہو، نیز انشاءاللہ آفتوں اور بلاؤں سے بھی محفوظ رہے۔